کہ 3 چیزیں میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کی زندگی کا کیا کرکس ہے، 3 لیسنز یا 3 چیزیں جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 چیزیں IRP فارمولہ میں نے ایک نکالا ہوا ہے IRP، وہ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا. I فار انٹینشن، R فار ریفلیکشن اینڈ P فار پرسیپشن. اس کو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں، انٹینشن، ریفلیکشن، پرسیپشن ملتے جلتے ورڈز ہیں. دا فرسٹ I انٹینشن، نیت. دیکھیں نیت کا اگر آپ روٹ ورڈ ہی سمجھ جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت کیوں اتنی ضروری ہے. حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیونکہ نیت کا روٹ ورڈ ہے النوا. النوا کا مطلب ہے بیج، سیڈ. جب بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے، درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہے. اور لا آف اٹریکشن سائیکالوجی کا وہ بھی یہی کہتا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرو گے وہی الٹیمیٹلی یہ یونیورس کی ساری انرجیز کا کانسیپٹ ہے نا، آپ وہی انرجی کھینچو گے. جو آپ کی نیت ہے آپ وہی انرجی کو کھینچو گے نا. اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو تو اگر نیگیٹو نیت سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہو، اصل میں نیتاً نہیں کرنا چاہ رہے ہو، اخلاص نہیں ہے اس چیز میں، تو اس کا رزلٹ پھر ویسے ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر اخلاص سے کر رہے ہو، نیت اچھی ہے، تو ہیومینٹی اس کا رزلٹ دے نہ دے رب تو دے دے گا. کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کا پہ ہی دار و مدار ہے ساری چیز جو ہے. لوگوں کو ریز ہی ان کے نیت پر کیا جائے گا. جس کی جو نیت تھی وہی اسے ملے گا. جس نیت سے وہ اعمال کرتا رہا ہے وہی نیت جو ہے اسی کے مطابق اس کو جزا بھی ملے گی. تو آج کے دور میں نیت خالص رکھنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کلک بیٹس کا دور ہے، اور پھر ظاہر ہے فالوئنگ کا دور ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں. چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں، تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہوا. نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے. صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے. اتنے ہڈن اعمال. یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو اور لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے. حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق کس نیت سے کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ مجھے اللہ کی رضا بس مل جائے. تو یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں، لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں. نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے. تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم. تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو، تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے. اس حوالے سے یہ حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، ویریلی ڈیڈز آر اونلی ود انٹینشن. پھر آگے فرمایا ویریلی ایوری پرسن ول ہیو اونلی وٹ دے انٹینڈیڈ. ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے. وان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور کوشش نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس پروگرام کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس پلان کے پیچھے کیا نیت ہے. تو لیڈر اگر کوئی بندہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ اگر ایلون مسک بہت پیسہ کما رہا ہے، ناسا پہ جا رہا ہے، اسپیس شپس بنا رہا ہے، نیت کیا ہے؟ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ؟ ہیومینٹی کو بینیفٹ ہے، گیونگ اس میں کوئی چیز ہے کہ میں ہیومن بینگز کو کوئی چیز دے کر جاؤں گا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، یا یہ نیت ہے کہ میرا نام ہو، سینٹر آف فوکس میں ہوں، کہ میری واہ واہ ہو اور میں خدا کا درجہ پا جاؤں کہ واہ کیا بات ہے جی انہوں نے تو کمال کر دیا، یا پیسہ کمانا بہت نیت ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے مطابق معاملات چلیں گے، پھر وہی کچھ ملے گا اس بندے کو. تو یہ فرمایا کہ whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger.
ہجرت کے بارے میں، کیونکہ ہجرت بہت مشکل چیز ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا، اس لیے ہجرت کی مثال ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو پھر وہ نیت قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، his emigration is that for which he emigrated، لیکن پھر وہی ملے گا۔ اگر نیت دنیاوی فائدہ ہے یا کسی عورت کے لیے، عورت کا ذکر ہے حدیث میں، اس لیے ہجرت ہے، تو پھر یہی پاؤ گے، پھر وہ تو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی، ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ verily Allah does not look at your appearance or wealth but rather he looks at your hearts and intentions۔ اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نیت ہے، جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا۔ لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، نیت اچھی رکھنا، نیت خالص رکھنا۔ بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز ہوں۔ 3 چیزیں بتائی تھی نا، ویلیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے۔ نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس، خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ، میں اس کو ایسے کہتا ہوں۔ اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی، ہر چیز نیت کے ساتھ، نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے، وہ خالص ہے، وہ صحیح ہے تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا، ظرف بھی بڑا آ جائے گا۔ لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کام ہوگا، ظاہر ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if 2 Muslims confront each other، اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہوں with swords، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، تو both the killer and the killed will be in hellfire، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی، مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی، تو نیت پر اٹھایا گیا نا، چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا، کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے۔ تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت کی، قیامت والے دن نیت پہ اٹھایا جائے گا بندہ کہ تیری نیت تو یہ تھی نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا؟ وہ حدیث آپ نے پڑھی نا، ایک شہید کا، ایک قاری کا اور ایک عالم کا، اتنا سخت حساب اللہ اگزامپل سیٹ کرے گا۔ شہید سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جس نے جان ہی قربان کر دی، پیچھے بچا کیا؟ تو اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک۔ شہید کو اتنا مطلب آپ سمجھیں گرافک سین ہے کہ اللہ مثال قائم کریں گے کہ اس نے یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا کہے شہید ہے، یا اس کے ماں باپ کو کہے کہ شہید کا بیٹا ہے۔ اتنا ضروری ہے نیت کو ریوائز کرنا، نیت کو الائن کرنا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ، اور نیت کو خالص کرنا، نیت کو پیور کرنا، اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا کہ کہیں میں لوگوں کے پلیجر کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں میں فیم کے لیے تو نہیں کر رہا، میری نیت کیا ہے اس یہ کام کرنے کی۔ اگر تو اللہ فوکل پوائنٹ ہے، اللہ نیت ہے، تو پھر چاہے 2 بندے بھی آ جائیں گے تو میرا کام تو ہو گیا۔ لیکن اگر فیم کے پیچھے، نمبرز کے پیچھے، پھر وہ ظاہر ہے کہ بندہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے۔ اور جس کی نیت خالص ہے، یاد رکھیں، اس کی اوتھینٹک سیلف ہوتی ہے، اور جس کی نیت تھوڑی بہت خراب ہے وہ پھر کنسٹرکٹڈ سیلف ہے۔ کنسٹرکٹڈ سیلف اور ایسینشیل سیلف یہ 2 کنسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے۔ ایسینشیل سیلف اوتھینٹک ہوتی ہے، اس کو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن نہیں چاہیے، اس کو انسائڈ ویلیڈیشن چاہیے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ساری اللہ سے لگی ہے، وہ امپاورڈ انڈیویجول ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ فطرتاً بات درست ہے کہ جب لوگ ویسا رویہ نہ رکھیں تو دکھ تو ہوتا ہے، جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ ویسے پیش نہ آئے تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے، وہ بالکل فطری ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی مومن میکس اے کم بیک۔ کیسے کم بیک مارتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تو کیا نہیں تھا، میں نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے۔ تو وہاں رجسٹر ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، میرا کام تو سر گیا، میرا مقصد تو اچیو ہو گیا۔ جیسے راجہ ضیاء بھائی ایک مزے کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک بار بحریہ یونیورسٹی میں ان کی ٹاک تھی، تو ٹاک انہوں نے پریپیئر کی، بڑی محنت کی۔
जुम्मा पढ़ा, जुम्मे के बाद टॉक थी, तो वो किसी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई, मेरे ख्याल कोई वो TLP का कोई जलसा था, जो भी था उनकी तरफ से, तो वो रोड्स ब्लॉक हो गई। मैसेज आया कि अब तो लेक्चर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वो कहते मैंने बाइक निकाली और मैं मरी चला गया। अब मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ और मुझे सवाब लेक्चर का ही मिल रहा है। समझ आ रही बात? यानी डबल फ़ायदे, एंटरटेनमेंट भी हो रही लेकिन सवाब उसी का है, लेक्चर का ही है। वो लेक्चर ही दे रहे हैं क्योंकि नीयत लेक्चर देने की थी, तो वो नहीं हुआ, ये एक अलग मामला है। तो इतना फ़ायदा है नीयत अच्छी रखने का, नीयत खालिस रखने का, कि अल्लाह ताला हर चीज़ में फिर बरकत भी डाल देते हैं। तो फिर एक और हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरिली अल्लाह हैज़ रिकॉर्डेड गुड एंड ईवल डीड्स एंड ही मेड देम क्लियर। Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. ये मैं आपको बता चुका हूँ. If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. Multiply भी करेगा अल्लाह, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, यानी 700 टाइम्स से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा अगर अच्छी नीयत से काम कर रहा है बंदा, अगर कर ले। लेकिन ये कि बुरा डीड एक ही डीड लिखा जाएगा, वन डीड ओनली। कितनी आसानी है। तो इस्लाम आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। अच्छे डीड्स करें तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, बुरे डीड करें वो एक लिखा जाता है। फिर एक और हदीस है, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह कहते हैं कि आई एम द बेस्ट पार्टनर, मैं बेस्ट पार्टनर हूँ। कोई भी पार्टनर लेना चाहता है, अपना कोई खलील बनाना चाहता है, क्लोज फ्रेंड, एलाय, तो वो मैं हूँ। मौला बनाना चाहता है तो वो मैं हूँ। Whoever associates another partner with me, जो भी मेरे साथ एक और पार्टनर बनाएगा तो वो फिर उसी के लिए करेगा, उस पार्टनर के लिए करेगा जो भी करता है। फिर आगे फरमाया, ओ पीपल मेक योर डीड्स सिंसियर फॉर अल्लाह ऑलमाइटी ओनली। अपने डीड्स खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करो। उम्रा करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, हज पे जाना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, चैरिटी अल्लाह की रज़ा के लिए, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करने हैं, सुलह करवानी है अल्लाह की रज़ा के लिए करवानी है। उसका क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा है बरकत। और जिसने भी, आगे हदीस के अल्फाज हैं, डू नॉट से कि दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ माई रिलेटिव्स। ये ना कहो ये काम अल्लाह के लिए, ये काम मेरे रिश्तेदारों के लिए। तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वैलिली इट वाज डन फॉर रिलेटिव्स एंड नन ऑफ इट वाज फॉर अल्लाह। फिर वो रिलेटिव्स के लिए ही है। तो मरकज़ हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। रिलेटिव्स के लिए चाहे आप कर रहे हैं, लेकिन नीयत उसके पीछे यही कि अल्लाह को राज़ी करने की। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए मुझे, तो मामला जो है वो आपके मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। फिर एक और हदीस है, अल्लाह सेज टू दी एंजल्स, अल्लाह एंजल्स को कहता है, इफ़ माई सर्वेंट इंटेंड्स अ बैड डीड, अगर मेरा बंदा को बुरा अमल करने की नीयत करे, डू नॉट रिकॉर्ड इट, इसको रिकॉर्ड ना करना,